ابھی کچھ دن پہلے کی بات، قریباً 25-30 سال کا نوجوان ہوگا، ہمارے اسی مسجد کے ساتھیوں نے پوچھ لیا بھائی ہمارے نبی کا نام، ہمارے نبی کا نام، اب بتائیں کہ کمرہٹ تھی، مدرسہ رفایا میں بڑی مسجدیں، ساری مسجدیں ہیں، اور یہاں الحمدللہ اگر جلوس کی بات آئے تو 12 ربیع الاول میں کسی کا پرانے کپڑے میں تو جلوس ہوگا ہی نہیں، اور بغیر جھنڈے کے ہوگا ہی نہیں ہے، ہم نبی کو مانتے ہیں، فنا کرتے ہیں، عاشق رسول ہے تو دیوانہ نبی ہے، ان کے لیے جان دے دیں گے، تو یہ قربان وہ قربان۔ لیکن جب اس بندے سے پوچھا گیا بھیا اپنے نبی کا نام بتاؤ، ہکا بکا رہ گیا، اس کے تو ہوش اڑ گئے، نبی کا نام پتا نہیں ہے، جو ہمارا آئیڈیل ہے، جو ہمارے کیا ہے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، جو ہمارے رہبر ہے، ہمارے مقتدی ہے، اور جن کی سفارش کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہمارے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں انہوں نے دی، 2 بیٹیوں کا طلاق برداشت کیا، جب غزوہ احد میں اپنے دانت توڑوا لیے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، نہ جانے کتنی جنگیں لڑی، ان کا نام ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو اگر نام یاد ہے تو کس کا ہیرو اس کا نام ہے، ہیروئن کا نام یاد ہے۔ ہمارے بچے آئیڈیل کس کو مانتے ہیں، کرکٹر کو مانتے ہیں، فٹ بالر کو مانتے ہیں۔ ہمارے ڈی پی میں کس کے فوٹوز لگے ہوئے ہیں، رونالڈو کا فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ڈی پی میں کس کے فوٹو لگے ہیں، شاہ رخ خان کے فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ پروفائل میں کس کے فوٹو لگے ہیں تو فلاں کے فوٹو لگے ہیں۔ پروفائل میں کس کے فوٹو لگے تو میرا مندرا کا فوٹو لگا ہوا ہے۔ ایک وقت کے مارے مسلمان ہو، اسلام کے چاہنے والے ہو، اور اس کا فوٹو لگا کر کیا کرو گے بھائی؟ ہم کس کے دیوانے بنے؟ وہ کافرہ کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو دیوانہ بنایا گیا اپنے نبی کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مارا جاتا تھا، رات بھر لوگوں کی باری لگتی تھی، حضرت بلال کو یوں ایسے باندھ دیا جاتا تھا، پھر گھوڑے برسائے جاتے تھے، بھائی تم مارو، مارتے مارتے کتنا مارے گا، تھک گیا، اچھا تم تھک گئے، تم مارو۔ صبح میں پوچھا گیا تھا کیا ہے، کیوں نہیں چھوڑتے اپنے نبی کا دامن، کیوں نہیں چھوڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا؟ لوگ سمجھاتے کہ بلال کفر میں آ جاؤ، یہ آزاد کر دیں گے، بلال اتنی دولت دیں گے، بلال تمہاری شادی کرا دیں گے، بلال یہ کریں گے، بلال وہ کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو عربی میں کہا، کسی شاعر نے اس کو نقل کیا، کیا کیا اردو میں، ناصح تیری زحمت کا بہت شکریہ، لیکن ناصح تیری زحمت کا بہت شکریہ، لیکن دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ ہوا ہے۔ ہمیں تو دیوانہ اپنے نبی کا بنایا گیا ہے، میں تو عاشق بنایا گیا تھا کہ اپنے نبی سے عشق کرو۔ حضرت مصطفی صاحب نے کہا کہ زنانِ مصر کی وہاں رہ گئی تھی انگلیاں کٹ کر، زنانِ مصر کی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے الزام لگائے، اور لڑکیوں نے جو محلے کی لڑکیاں اور محل کی جو لڑکیاں تھی زلیخا کو برا بھلا کہنا شروع کی کہ آخر کیا بات ہے کہ اس لڑکے پر آپ تم دیوانہ ہوئی ہو، کیا ہے، کیا خاصیت اس لڑکے میں یوسف میں؟ تو زلیخا نے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتی ہو، سمجھنا چاہتی ہو؟ وہاں کی لڑکیوں نے کہا کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یوسف پر تم دیوانہ ہوئی ہو۔ زلیخا نے کیا کیا، وہ دربار میں دونوں طرف لڑکیوں کو بٹھایا اور سب کے ہاتھ میں سیب دیے اور سب کے ہاتھ میں تیز چاقو دے دیے، اور کہا کہ جیسے ہم اس لڑکے کو بلائیں گے اس کے بعد تم سیب کاٹنا شروع کرنا۔ سینکڑوں لڑکیاں دونوں طرف قطار لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ خوبصورتی دی کہ وہ ایسی خوبصورتی کسی کو دی نہیں۔ یہ یوں اگر کہہ لیا جائے